اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمع نیوز اور آج ہمارا یہ اسلامک پروگرام ہے۔ اس میں آج جو میں واقعہ بیان کرنے والا ہوں یہ بڑا ہی اچھا واقعہ، ہمارے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ ہماری خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو جو پردے کا ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور بے پردہ جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں گا۔ جب نمرود نے آگ جلائی، آتش نمرود جلائی گئی، تو وہ اتنی سخت آگ تھی، اتنی زیادہ آگ تھی کہ اب جو نمرود کے ساتھی تھے اس مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ سب سوچ بچار میں تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس آگ میں ان کو ڈالا جائے، کہ یہ آگ اتنی زیادہ ہے، اتنی سخت ہے کہ اگر کوئی ڈالنے کے لیے آگے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی زد میں آ جائے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا نمرود کے لیے کہ یہ کیسے کیا جائے۔ تو پھر شیطان جو ہے وہ نمرود کے پاس آیا اور انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا، اس نے مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ میں پھینکنا چاہتے ہو تو منجنیق کا استعمال کرو۔ اب منجنیق کیا ہے؟ یہ ایک غلیل نما چیز ہے، ایک بڑی سی غلیل ہوتی ہے جس سے بڑے بڑے بھاری پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ جو پہلے وقتوں میں حملے کیے جاتے تھے، قلعے پر یا کسی جگہ پر حملہ کرنا ہوتا تھا، دشمن کی فوج پر حملہ کیا جاتا تھا، تو وہ اس منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، اس کے ذریعے وہ آگ پھینکی جاتی تھی، اس میں بارود پھینکا جاتا تھا اگلے دشمن کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور یہ منجنیق جو ہے یہ دور سے پتھر پھینکتی ہے، یہ بھاری چیز کو اس سے پھینکا جاتا ہے۔ تو شیطان نے جب مشورہ دیا کہ ایک منجنیق کا استعمال کرو اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکو، تو نمرود کو یہ مشورہ پسند آیا۔ منجنیق کے ذریعے اس کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ جب منجنیق میں ڈال کے منجنیق کو کھینچا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے کہ اس منجنیق کو پکڑ لیں تاکہ وہ منجنیق کا استعمال ہی نہ کر سکیں۔ اس منجنیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے پکڑ لیا، تھام لیا، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھ سکے اس آگ سے۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ یہ فرشتے ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو شیطان پھر نمرود کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے، یہ منجنیق کا استعمال تم کر سکو جس کا تم استعمال کرنا چاہ رہے ہو اور نہیں کر پا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں اور انہوں نے اس منجنیق کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اور تمہارے سپاہی جو ہیں، تمہارے ساتھی اس کا استعمال نہیں کر پا رہے۔ تو اب تم ایسا کرو کہ اگر تم فحشہ عورتیں، ننگے سر والی عورتیں لا کر یہاں پر کھڑی کر دو تو پھر جو ہے یہ ممکن ہوگا۔ تو اس نمرود نے ایسا ہی کیا کہ فحشہ عورتیں، ننگے سر والی عورتیں، بے پردہ عورتیں وہاں لا کر کھڑی کر دی۔ تو ننگے سر والی عورتوں کو دیکھ کر وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واپس چلے گئے اور جو ہے پھر وہ منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے منجنیق کا استعمال نہ کر سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے، لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تو اس نے مشورہ کیا دیا کہ ننگے سر والی عورتیں، بے پردہ عورتیں لا کر یہاں پر کھڑی کر دو تو پھر یہ ممکن ہوگا۔ تو اگر
उस नंगे सर वाली औरतों से फरिश्ते भी जो है वो इतनी नफरत करते हैं कि वो भी छोड़कर चले गए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सोचने का मुकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया है कि पर्दे में रहो। जो चीज पर्दे में रहती है वो हमेशा महफूज रहती है। तो हमें पर्दे का हुक्म है, हमारे इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। बेशुमार जगहों पे पर्दा पर्दा पर्दा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेशुमार बार तलकीन फरमाई है कि पर्दा किया जाए। नंगे सर वाली बेपर्दा औरतों से अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम और अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते भी उनसे नफरत करते हैं, वो भी उनके सामने नहीं आना चाहते। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, सोचने का मुकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें पर्दे का हुक्म दिया है तो हमें पर्दे को लाजम करना चाहिए। आजकल ये फैशन कहा जाता है कि फैशन है कि क्या करें। तो मेरे भाइयों, ये फैशन काम नहीं आएगा। मेरी बहनों, माओ, ये फैशन नहीं काम आने वाला। अगर काम आएगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म काम आएगा। तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत करनी है। अगर हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत कर ली तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला शर्म व हया वाली बहनें, माएँ अता फरमाए कि हमारी माओ बहनों में अल्लाह तबारक व तआला शर्म व हया अता फरमाए, तो बेपर्दगी से बच जाएं और बापर्दा बन जाएं। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।